جی دوستو، امیت شاہ جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب برصغیر میں جب بھارت اور پاکستان بنے 1947 میں، تو اس وقت جو بھارت میں ہندوؤں کی تعداد تھی وہ 84% تھی، اور آج جو ہے ان کی تعداد کم ہو کے 79% ہو گئی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی تعداد جب بھارت آزاد ہوا تھا تو اس وقت ان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 10% سے کم تھی، 9.8%۔ اور اب ان کی تعداد مسلمانوں کی، جو بھارتی مسلمان ہیں، ان کی تعداد لگ بھگ 15% ہو گئی ہے، اب 14.2%، یہ 2011 کا جو سینسس ہے اس کے مطابق۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو جو بھارت کے نیبرہڈ میں مسلمان ممالک ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان، وہاں پہ غیر مسلموں کی تعداد اور خاص طور پہ ہندوؤں کی تعداد میں بڑی کمی آئی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ممالک میں، ان تین ممالک میں خاص طور پہ ہندوؤں کے ساتھ اور دوسری مائنورٹیز کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، جین، بدھسٹ، ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک رکھا گیا ہے۔ اسی لیے بھارت نے 2019 میں ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر آئے کہ بھارت ان لوگوں کو یہاں پناہ دے گا، ان ہندوؤں کو یا سکھوں کو جن پہ مظالم ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بھارت کے دروازے کھلے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ جتنا حق میرا بھارت پہ امیت شاہ کہتے ہیں، اتنا ہی حق اس ہندو کا ہے جو کہ پاکستان میں رہتا ہے اور جو بہت ہی مشکل حالات میں رہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک نیشنل رجسٹر، سٹیزن رجسٹر بھی ایک انہوں نے کھولا ہے، جس کے تحت بہت سے جو مسلمان اس وقت بھارت میں ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کو جو ووٹرز کی لسٹ ہے اس سے نکال رہے ہیں۔ اس پہ کانگریس نے بڑا احتجاج بھی کیا ہے، اور ابھی بہار میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسلمانوں کو ووٹرز لسٹ سے نکالا گیا۔ ان کا کہنا، امیت شاہ کا یہ ہے کہ اب ایک نئی پالیسی آئی ہے کہ ڈیٹیکٹ، ڈیلیٹ اینڈ ڈپورٹ۔ ڈیٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انلیگل طریقے سے بھارت میں آئے ہوئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اس وقت پاپولیشن جو اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہے مسلمانوں کے اندر، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے غیر قانونی طریقے سے مسلمان لوگ بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے آ رہے ہیں، اور جو یہ لاکھوں جو یہ 5%، اور اس وقت جو 5% اضافہ ہوا ہے 47 سے لے کر اب تک، اب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 200 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، 200 ملین ہو گئی ہے۔ تو 200 ملین یہ سب جو ہوئی ہے، اس کی وجہ جو ہے انفلٹریشن ہے، جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں، ڈیٹیکٹ کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ بھارت آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ووٹر کی جو لسٹ ہے ان سے نکالیں گے، ڈیلیٹ کریں گے، اور پھر ان کو ڈپورٹ کریں گے جہاں جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ معاملہ ڈپورٹ کا تو شاید ممکن نہ ہو، وہ ان کو اسٹیٹلس کر دیں گے ووٹرز میں۔ ایکچولی مقصد یہی ہے کہ ان تمام جو مسلمان لوگ ہیں خاص طور پہ ان کو ووٹرز لسٹ سے نکالا جائے، کیونکہ اب یقینی طور پہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی شخص مکمل ہمیشہ کے لیے تو جمہوریت میں اگر ہے تو وہ مستقل طور پہ تو نہیں رہ سکتا پاور میں۔ تو بی جے پی کا بھی گراف آہستہ آہستہ گر تو رہا ہے، جہاں 2019 میں ان کو 305 سیٹیں ملی تھیں، آج ان کی سیٹیں 240 کے قریب رہ گئی ہیں لوک سبھا میں۔ تو گراف تو نیچے گر رہا ہے، لیکن اب اس کو 2029 سے پہلے اور پھر اس سے پہلے جو اسٹیٹ الیکشنز ہونے ہیں، یہ سارا بندوبست اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بہار میں تو لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز کے نام جو لسٹ سے نکالے گئے، تو اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اس طرح اگلے سال ویسٹ بنگال میں الیکشنز ہوں گے اور تامل ناڈو وغیرہ میں بھی، تو وہاں پہ ممتا بنرجی جو چیف منسٹر ہیں ویسٹ بنگال، انہوں نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ آپ نے کیا اسپیشل جو ہے انٹینسو ریویژن کا ایک پروسیس ہے، میکنزم ہے کہ ووٹرز لسٹ پہ اسپیشل
انٹینسو ریویژن کرتے ہیں، اور تو ممتا بنرجی نے بڑا زور دے کر کہا کہ وہ ویسٹ بنگال میں نہیں مانیں گی اس قسم کی کوئی بھی ایکسرسائز. تو یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر اتر پردیش میں بھی وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا. اور پھر جب کیونکہ اتر پردیش میں جو الیکشنز ہیں 2027 میں ہونے ہیں، اور پھر 2029 میں لوک سبھا کے الیکشن، تو ساری تیاریاں اس کے لیے ہو رہی ہیں. کیونکہ جو ڈپورٹ کرنے کا معاملہ ہے وہ تو ممکن نہیں ہے. ڈپورٹ کرنے کے لیے تو آپ کو ہوسٹ گورنمنٹ کی بھی چاہیے. کیسے آپ پروف کریں گے؟ آپ جو لوگ 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں ان کے بزرگ بھارت آئے اور ان کے پاس ڈاکومنٹس تو نہیں ہے، آدھار کارڈ ان کے پاس کہاں سے آ گیا یا وہ ڈاکومنٹس کس طرح اپنی نیشنلٹی کو پروف کریں گے؟ جو لوگ اس وقت موجود ان کے پاس وہ آدھار کارڈ بھی ہیں اور سب کچھ ہے. اب ان کے بزرگوں کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ کہاں سے لے کر آئیں؟ تو ڈپورٹ کرنے کے لیے تو جہاں جس ملک آپ ڈپورٹ کر رہے ہیں اس کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے، تبھی آپ ڈپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش، افغانستان یا پاکستان کسی طور بھی ان لوگوں کو تسلیم کریں گے. تو بہرحال ایک نیا قضیہ بھارت میں ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک نیا شوشہ امت شاہ صاحب نے چھوڑا ہے. تھینک یو.